بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی تھی. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی مکر کرے. اب دیکھیں اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ بچوں کو کبھی کسی چیز میں منع بھی کرنا چاہیے. ہر خواہش پوری کرنا، ہر چیز میں بچوں کو صرف ہاں کی عادت ڈالنا، یہ بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا لا تقصص رؤیاک، مت بیان کرو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے. تو بچوں کو نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اس کی عادت نہیں ہوتی تو پھر بچے بگڑ سکتے ہیں. دوسری بات کہ بچوں کو یا بیوی کو یا گھر میں متعلقین کو جب کسی کام کا حکم دے تو بہت پیار سے اور اس کے فائدے بتلا کر کوئی حکم دینا چاہیے. بچوں کو یا بیوی کو یا چھوٹے بھائی بہن کو جب کسی اچھائی کا حکم دیں، کسی نیکی پر لانے کی کوشش کریں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں، تو اچھے انداز سے ان کو مخاطب کرنا چاہیے اور اس کے فائدے بتلانے چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، پھر اس کی وجہ بھی بتائیے، اس کا ریزن. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے. تو جب ماتحتوں کو، بچوں کو یا بیوی کو کوئی چیز کا حکم دیا جائے گا اور اس کی وجہ بھی ریزن بتایا جائے گا تو وہ آسانی سے مان لیں گے، ان کے لیے ماننا آسان ہو. اس سے یہ سمجھ میں آئے. خیر، پھر آگے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی ساتھ ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی صاف کر دیا. یہ نہیں کہ اب چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے کہیں گے کہ بھائی تمہارے خلاف سازش کریں گے تو کہیں بھائیوں کی نفرت اس کے دل میں نہ آ جائے، بھائیوں کی نفرت دل میں نہ آ جائے. اس لیے کہا کہ بھائی جو کام کریں گے تمہارے خلاف سازش کریں گے وہ اس وجہ سے کریں گے کہ شیطان ان کو بہکائے گا، وہ اس وجہ سے کریں گے کہ شیطان ان کو بہکائے گا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. پھر آگے خواب میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کچھ نظر آیا تھا تو اس خواب کے ذریعے سے آگے
کیا کیا ملنے والا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ تم نے جیسے خواب میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دکھایا ہے، خواب میں تمہیں اتنا اونچا مقام دکھایا گیا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند تمہارے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے خواب میں تمہیں وہ منظر دکھایا گیا، خواب میں تمہیں اتنا اعلیٰ مقام دکھایا گیا، تو حقیقت میں بھی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں نبوت عطا فرمائیں گے، تمہیں چن لیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی جس طرح خواب میں تمہیں دکھایا گیا ہے، خواب میں تمہیں تمہارا مقام دکھایا گیا، اونچا رتبہ بتایا گیا، اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں علم دے گا باتوں کو صحیح سمجھنے کا۔ اس کے اندر بعض مفسرین ترجمہ کرتے ہیں خواب کی تعبیر کا، لیکن بعض مفسرین نے ترجمہ کیا یعلمک من تأویل الاحادیث، اللہ تمہیں علم دے گا باتوں کو صحیح سمجھنے کا۔ اس میں خواب کی تعبیر بھی داخل ہے۔ تو پہلے اللہ رب العزت علم دے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، تمام کیا ہے تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ چنے گا اور علم دے گا، تو علم اور نبوت میں بہت خاص ربط ہے۔ اللہ رب العزت کسی نبی کو جاہل نہیں رکھتے، پہلے علم عطا فرماتے ہیں پھر نبوت عطا فرماتے ہیں، پہلے علم عطا فرماتے ہیں، پہلے علم کا تذکرہ۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے علم دے گا باتوں کو صحیح سمجھنے کا، باتوں کو اس کے ٹھکانوں پر رکھنے کا، اور خواب کی تعبیر کا، یہ علم دے گا، پھر تم پر نعمت کو مکمل کرے گا، یعنی نبوت بعد میں دے گا۔ تو نبیوں کو اللہ رب العزت پہلے علم عطا فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور علم کی برکت سے ہی فرشتوں پر فوقیت دی، علم کے ذریعے سے ہی ان کو فوقیت عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو سب سے پہلی وحی اتری ہے، اس میں علم کا تذکرہ، پڑھنے کا تذکرہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ رب العزت پہلے علم عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد نبوت دیتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے علم ضروری، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں۔ بے علم نتوا خدا را شناخت، بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بے علم آدمی، جاہل آدمی اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکتا جیسا پہچاننا چاہیے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے لیے سب سے پہلے علم ہے، اس کے بعد عبدیت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، علم ہے اور دوسرے خالی علم بھی نہیں، خالی علم بھی بہت بڑی آفتیں لے کر آتا ہے۔ شیطان کے پاس علم ہے، اس کے پاس عبدیت نہیں ہے، اس کے بعد عاجزی نہیں ہے، اس کے پاس عبادتیں نہیں ہیں۔ تو خالی علم بھی اچھا نہیں ہے، علم کے ساتھ عبدیت بھی ہو۔ سارے انبیاء علیہ السلام میں علم بھی ہے اور اس کے ساتھ عبدیت بھی، اللہ کی بندگی، عاجزی، تواضع۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کو صحیح سمجھنے کا فن اور علم دے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، یعنی نبوت عطا فرمائے گا۔ جیسے اس سے پہلے تمہارے دونوں دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ان پر اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو نبی بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو نبی بنایا ہے، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے
کہ جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے مجھ پر اور میرے والد اسحاق پر اور ان کے والد ابراہیم پر، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ادب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عاجزی ہے کہ اپنے والد حضرت اسحاق اور دادا حضرت ابراہیم ان کے برابر اپنا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی نبی ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے نعمت کو مکمل کیا ہے مجھ پر بھی اور میرے باپ میرے والد اسحاق پر بھی اور ان کے والد ابراہیم پر بھی، لیکن اپنا نام چھپا لیا ادب کی وجہ سے، کہ بڑوں کے ساتھ اپنا نام ملا دینا ایک ہی صف میں ایک ہی لائن میں، یہ بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا۔ تو فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نعمت کو مکمل کرے گا تم پر اور آل یعقوب پر، کما تمہا علی ابویک، جیسے اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے تمہارے دونوں دادا ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، اللہ رب العزت علیم ہے اور حکیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو نبوت دینا ہے، علیم کی صفت کی وجہ سے، علیم کی صفت کی وجہ سے اسے معلوم ہے کسے چننا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، اور حکیم بھی ہے، حکیم کی صفت کی وجہ سے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبوت تک کیسے پہنچانا ہے، کس کو چننا ہے اور کس کو مقام دینا ہے، یہ علیم کی وجہ سے، اور حکیم کی وجہ سے کیسے اس مقام تک پہنچانا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب علیم جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو نبوت دینی ہے، کس کو نبوت کے مقام کے لیے چننا ہے، اور حکیم بھی ہے، اور اس شخص کو کسی بھی نبی کو نبوت کے مقام تک کیسے پہنچانا ہے، کن مراحل سے گزار کر، کن راستوں سے گزار کر، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت تک یوں نہیں پہنچ جاتے، نبوت تک پہنچنے کے لیے انہیں کچھ مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، کچھ راستوں سے گزارا جاتا ہے، کچھ مجاہدوں اور مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، جب جا کر وہ نبوت کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو فرمایا ان ربک علیم حکیم لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دو بھائی سگے تھے، یعنی ان کی والدہ ایک ہی ہے، اور باقی 10 بھائی ان کی والدہ الگ ہے۔ باقی جو 10 بھائی تھے بڑے بھائی ان کی والدہ الگ ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے ہیں، اور یہ دونوں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی بیوی سے ہیں۔ تو اس لیے بڑے بھائیوں کو ان دونوں بھائیوں سے اور خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد پیدا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس واقعے میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے واقعے میں قصے میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کیا تھا یہودیوں نے اور مشرکین نے، ان کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ جیسے انہیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کنعان اور مصر جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن اور بعد میں وہ مصر پہنچ گئے، وہاں جو واقعات پیش آئے ویسے ہی واقعات کچھ دنوں میں اب مکے اور مدینے میں پیش آنے والے ہیں، ویسے ہی کچھ واقعات مکے اور مدینے میں پیش آنے والے ہیں۔ جیسے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر وہ جیل میں گئے اور وہاں سے اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ تو جیسے وہاں کنعان اور مصر میں جو واقعات پیش آئے ہیں ویسے ہی واقعات اب مکہ اور مدینے میں دہرائے جائیں گے۔ یہ مشرکین کو اور یہودیوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم مشرک اور یہودی دونوں مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، انہیں پریشان کرنے کے لیے یا انہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہو، یہ سب نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد ہوگا وہی جو کنعان اور مصر میں ہوا کہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا، قتل کرنے کی سازش کی تھی، وطن سے بے وطن کیا تھا، دور بھیج دیا تھا، تو بعد میں کچھ سالوں کے بعد یہ ہوا کہ وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، گردن جھکا کر کھڑے ہوئے تھے، بھیک کا کٹورا لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہی واقعات اب مکہ اور مدینے میں دہرائے جائیں گے۔ کچھ سالوں کے بعد ایسے ہی ہوگا کہ تم مشرکین اور یہودی جو آج کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کچھ دنوں کے بعد تم سب ان کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہوئے ہوگے، معافی مانگ رہے ہوگے۔ یہ نشانیاں ہیں اس میں سوال کرنے والوں کے لیے، مشرکین اور یہودی دونوں نے سوال کیا تھا، تو دونوں کے لیے اس میں اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نشانیاں ہیں کہ وہی واقعات دہرائے جائیں گے، وہی طریقہ دہرایا جائے گا، اور اسی راستے سے جس راستے سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلندیاں عطا فرمائی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب ان بھائیوں نے 10 بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، یوسف اور چھوٹا بھائی بنیامین یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، ہم ابا کے ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں، ان کے سارے کام ہم کرتے ہیں، ان کو ساری راحتیں ہم پہنچاتے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، اور یہ دونوں تو چھوٹے ہیں، یہ دونوں کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی والد ان کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ یہ ان کو حسد پیدا ہو گیا۔ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، جلن، حسد ان کو پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے لیوسف واخوہ، یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا، ہمارے والد کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، منا، ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ حالانکہ یہ غلط فہمی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اپنے بیٹوں میں ناانصافی کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی جو ہے 10 بڑے بیٹوں کو نظر انداز کرے، ان کو کوئی چیز کم دے یا ان کی طرف توجہ کم دے، اور دوسرے بیٹوں کو کوئی چیز زیادہ دے اور ان کی طرف توجہ زیادہ رکھے، ان سے محبت زیادہ رکھے۔ یہ ناانصافی نبی سے نہیں ہو سکتی، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی حسد کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چھوٹے بیٹے نعمان کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، میں اپنے چھوٹے بیٹے نعمان کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے سارے بیٹوں کو یہ غلام دے رہے ہو، کیا صرف اسی چھوٹے کو دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صرف اسی کو دے رہا ہوں، میں صرف اسی کو دے رہا ہوں، سارے بیٹوں کو نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا، میں ظلم اور زیادتی پر گواہ نہیں بنتا، جاؤ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ ایک بیٹے کو تو دے رہے، دوسرے بیٹوں کو نہیں دے رہے، بیٹوں کے درمیان فرق کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں۔ اسی طرح محمد ابن الحنفیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر تھے، اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر لشکر لے کر ان کو بھیجتے تھے، اپنے اس بیٹے کو محمد ابن الحنفیہ، اور دوسرے جو 2 بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر نہیں بھیجتے تھے۔
بلکہ ان کو بھیجتے تھے محمد ابن الحنفی. یہ دوسری بیوی سے ہے. پہلی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت حسن حضرت حسین ہے، اور دوسری بیوی سے اور بھی بہت ساری اولاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو یہ محمد ابن الحنفیہ جو ہے ان کو اکثر لڑائی پر بھیجا کرتے تھے. تو کسی نے ان کے کان بھرے. لوگ تو ہوتے باپ بیٹے میں دشمنی کرانے والے، تو کسی نے ان کے کان بھر دیے. ان کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد جو ہے آپ کو ہی بھیجتے ہیں، جہاں لڑائی کا موقع ہو، جہاں خطرہ ہو، آپ کو لشکر لے کر بھیجتے ہیں. اور یہ دونوں جو آپ کے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کو تو نہیں بھیجتے خطرے کی جگہوں میں. تو انہوں نے دیکھو، وہ عالی ظرف تھے، علم والے بھی تھے، عالی ظرف بھی تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے جو دونوں بھائی ہیں حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ میرے والد کی دو آنکھیں ہیں، اور میں ان کا بازو ہوں، میں ان کا ہاتھ ہوں، بازو ہوں. اور آنکھ سے آنکھ کا کام لیا جاتا ہے، بازو سے بازو کا کام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا کہ میں بازو ہوں، ہاتھ ہوں ان کا. تو لڑائی کے لیے ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے ہی انسان کام لیتا ہے، اور وہ دونوں آنکھیں ہیں، آنکھوں سے آنکھوں کا کام، حالات کو دیکھنا اور وغیرہ. تو ان سے ان کا کام لیا جاتا ہے. کوئی بھی جو ہے نبی یا نبی کا جو سچا وارث ہو، وہ کبھی بھی اپنے بیٹوں میں ناانصافی نہیں کر سکتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے ناانصافی کر سکتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ان بیٹوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی. ان بیٹوں کے دل میں شیطان نے حسد ڈال دیا، جلن پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے نزدیک. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں. یہ دیکھیں، زیادہ محبوب، ان کو برداشت نہیں ہوا. محبت تو یعنی ان سے بھی کرتے تھے، ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ کا مسئلہ ہے، احبیت. تو دیکھیں، ایک مخلوق کو یہ برداشت نہیں ہے، ایک مخلوق کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی والد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نبی والد ہے، وہ ہم سے کم محبت کرے اور ہمارے بھائی سے زیادہ محبت کرے. ایک مخلوق کو یہ برداشت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے برداشت ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ احبیت کا مسئلہ 10ویں پارے میں بیان کیا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار، تمہارے مال و دولت، یہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے اللہ کے مقابلے میں، احب الیکم من اللہ ورسول، اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں یہ چیزیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے خاندان اور تمہارے مال و دولت اور تمہاری تجارت، یہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو محبت تو ہونی چاہیے، فطری بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے. لیکن زیادہ محبت انسان کو اللہ سے ہونی چاہیے. تو یہاں پر بھی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ محبت ہمارے والد کو ان دونوں بھائیوں سے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصل میں محبت تو برابر ہوگی، نبی ہے، وہ ناانصافی نہیں کر سکتے، لیکن یہ دونوں کی طرف توجہ، خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کچھ توجہ زیادہ تھی. کیوں؟ ایک تو چھوٹے ہیں، چھوٹوں پر انسان کی ویسے بھی زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ نگرانی کی ضرورت چھوٹوں کو ہوتی ہے. جو بڑا ہوتا ہے وہ نگرانی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود اپنی سیفٹی کر لیتا ہے، خود اپنی حفاظت کر لیتا ہے، اپنا بچاؤ وہ خود کر سکتا ہے. جو چھوٹا ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اسے نقصان دینے والی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ماں باپ اس کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں. تو ایک تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادہ نگرانی اور زیادہ توجہ رکھتے تھے. دوسرے، حضرت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواب نظر آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک خواب بھی نظر آیا. انہوں نے دیکھا کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی خواب نظر آیا کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ، اور 10 بھیڑیوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر دیا. 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا کچھ نہیں، لیکن اچانک خواب میں ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے، زمین میں غائب ہو گئے، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. تو یہ خواب کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان. اس لیے حضرت یوسف کی طرف توجہ تھی کہ وہ خواب ذہن میں رہتا تھا ہمیشہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبیوں کا جو خواب ہمارے طرح نہیں ہوتا، ہمارے تو اکثر خواب پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں، تو نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پریشانی، ایک تو حضرت یوسف بیٹے کے خواب کی وجہ سے بھی پریشانی کہ کہیں بھائی دشمن نہ ہو جائے، اور اپنے خواب کی وجہ سے بھی پریشانی کہ خواب میں دیکھ چکے ہیں کہ 10 بھیڑیے میرے چھوٹے بیٹے پر حملہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی طرف زیادہ توجہ تھی. تو اس توجہ کو بڑے بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے انہوں نے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی ہیں یہ نبی تو نہیں ہے لیکن صحابی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صحابی ہیں. کم سے کم وہ نبی تو نہیں ہے، کیونکہ نبی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا. لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی ہوتے نبیوں سے اتنے بڑے گناہ نہیں ہو سکتے. حسد یہ حرام ہے، حسد چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، حرام ہے. پھر ایک چھوٹے بیٹے کو باپ سے جدا کر دینا، باپ جو نبی ہے اس کو دلی ٹھیس پہنچانا، تو یہ کوئی چھوٹا جرم ہے. تو کوئی نبی اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. اگر وہ نبی ہوتے تو ان سے یہ گناہ نہیں ہوتے، حسد نہیں ہوتا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالتے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو دلی تکلیف نہ پہنچاتے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، صحابی ضرور ہے. اور صحابی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہی ان کے بارے میں بھی رکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہ نبی جو ہے معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ان کے ہر چیز کی، ان کے ارادوں کی، ان کے خیالات کی، ان کے عمل کی، ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں. ان سے کوئی غلط کام ہونے ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ نبی جو ہے نمونہ ہوتے ہیں امت کے لیے، انسانیت کے لیے. اس لیے ان سے کوئی گناہ اللہ رب العزت نہیں ہونے دیتے، ان کی خاص حفاظت کی جاتی ہے. تو نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم یعنی جس کی حفاظت کی جاتی ہے. معصوم کا مطلب جس کی حفاظت ہوتی ہے. تو نبیوں کی خاص غیب سے حفاظت ہوتی ہے، ان کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں ان کی حفاظت. نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن صحابی جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. صحابی کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ. محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ کہ محفوظ بھی وہ ہے کہ وہ تقدس، طہارت، تقوی کے بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن محفوظ ہونے کی وجہ سے وہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتے. پابندی سے وہ گناہ کریں، ہمیشہ گناہ کریں، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ کسی صحابی سے ہمیشہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صحابی سے چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس گناہ پر قائم رہیں، پابندی سے اس کو کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے. اور بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائے جاتے ہیں تاکہ امت کے لیے نمونہ ملے، امت کو نمونہ دیا جائے. اصل نمونہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل نمونہ تو نبی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے نمونے کے لیے نبی کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے گناہ ہے. اب چوری، جب انسان چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کیسے کاٹنے ہیں، زنا کسی نے کر لیا تو اس کو کیسے سنسار کرنا ہے، پتھر مار کر کیسے ہلاک کرنا ہے، اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کیسے کوڑے لگنے ہیں. یہ زنا اور چوری، شراب، یہ حرام کام ہے. اب ان کی جو سزاؤں کے بارے میں نمونہ بنانا ہے
ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو نمونہ نہیں بنا سکتے ان چیزوں میں کہ نبیوں سے حرام کام کروا دے، نعوذ باللہ زنا کروا دے، نعوذ باللہ ان سے چوری کروا دے، اور ان کو نمونہ بنائے کہ نبی کے ہاتھ کاٹے گئے، تم بھی قیامت تک جس سے گناہ ہو جائے ایسے ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو ان چیزوں میں، ان گناہوں کی حد کے بارے میں، گناہوں کی سزا کے بارے میں نبیوں کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ نبیوں کی ذات بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے اور چھوٹے گناہ سے بھی محفوظ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب رہ گئے کون؟ صحابہ، رہ گئے کون؟ صحابہ۔ اس لیے صحابہ پر کچھ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائے گئے تاکہ ان کو اس راستے سے گزارا جائے، حدود اور سزائیں جو ہیں اس راستے سے ان کو گزارا جائے اور امت کے لیے نمونہ مل جائے، کیونکہ وہ کام نبیوں سے نہیں کرایا جا سکتا تھا۔ اس لیے کسی صحابی سے زنا ہو گیا، کسی ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا، ایک مرد صحابی سے حضرت معاذ تھے ان سے زنا ہو گیا، کسی سے چوری ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان حضرت علی اور امیر معاویہ، حضرت عائشہ، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ تو یہ سب کام اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے کروائے گئے تاکہ ان کو گزارا گیا ان چیزوں سے۔ وہ ناگوار چیزیں ہیں، لیکن اب ان ناگوار چیزوں سے نبی کو تو نہیں گزارا جا سکتا، ان ناگوار چیزوں میں، ناپسندیدہ چیزوں میں نبی کو تو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے صحابہ کرام کو اس سے گزارا گیا اور ان کو نمونہ بنانے کے لیے یہ کام کیا گیا، ورنہ وہ بھی جو ہے بہت تقدس اور طہارت کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی صحابی کو برا بھلا کہنے سے، لعن طعن کرنے سے، سب و شتم، گالی گلوچ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے۔ اسی لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج ہے، حضور کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سورج ہیں، اور صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے صحابہ یہ درمیان کی فضا ہے۔ سورج اور زمین کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ درمیان کی فضا ہے۔ اب یہ درمیان کی فضا دیکھو، انسان جب سورج کو دیکھتا ہے، جب انسان سورج کو دیکھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ سورج کو جب ہم دیکھنا شروع کریں تو سورج بالکل ہی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، قریب آ جائے، بالکل ہی ہماری آنکھ کا اور سورج کے درمیان کا فرق ختم ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سورج اپنی جگہ پر رہتا ہے، ہم اپنی جگہ پر رہتے ہیں، درمیان میں یہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، سورج تک ہمارے اور سورج کے درمیان لاکھوں میل کا، لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ درمیان کی فضا اتنی صاف شفاف ہے، درمیان کی جو فضا ہے اتنی صاف شفاف ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کو سورج تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ رکاوٹ بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ یہ درمیانی فضا اتنی صاف شفاف ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں اور یہ درمیانی فضا یہ صحابہ ہے، کہ یہ اتنے صاف شفاف ہیں صحابہ کہ صحابہ کے اندر غور سے دیکھا جائے تو حضور کی جھلک نظر آئے گی۔ صحابہ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، اور صحابہ کو دیکھنے سے صحابہ کی زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے رکاوٹ نہیں بنتی، الٹا معاون اور مددگار بنتی ہے۔ جیسے یہ فضا معاون اور مددگار بنتی ہے انسان کو سورج دیکھنے میں۔ اسی سے یہ بات نکلی کہ یہ درمیانی فضا جو ہے اتنی پاک صاف ہے کہ اس پر اگر کوئی مٹی ڈالے، اس پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے، کوئی گندگی ڈالے تو وہ سیدھا کہاں آئے گی؟ گندگی اور ساری مٹی گرد و غبار سیدھا نیچے آ جائے گا، فضا میں نہیں رہتا، وہ فضا صاف ہی رہتی ہے، صاف شفاف ہی رہتی ہے درمیانی چیز۔ ایسے ہی صحابہ پر کوئی کتنا ہی کچھ کہے، صحابہ کو کوئی کتنا ہی سب و شتم کرے، برا بلا کہے، صحابہ کرام کی شخصیت پاک ہی رہے گی۔ خیر، تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ہیں، یہ نبی تو نہیں ہے لیکن صحابی ہیں، نبی تو نہیں ہے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بھی زیادہ لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہمارے مقابلے میں ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد تو کھلی غلطی میں ہیں۔ ضلال کا مطلب عام طور پر تو گمراہ ہوتا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اپنے والد کو گمراہ کہنے لگے۔ یہاں ضلال کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں غلطی میں، ہمارے والد کھلی غلطی میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کو اگر کوئی گمراہ کہہ دے نعوذ باللہ تو وہ تو اسی وقت اسلام سے نکل جائے گا،
وہ تو اسی وقت فارغ ہو گئے، کافر ہو گئے. تو ان کے یہاں پر ضلال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے والد کھلی غلطی میں ہیں. والد کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بیٹے زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم 10 لوگ مل کر انہیں زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساری حوائج اور ضروریات ہمارے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. تو والد جو ہے پھر بھی ہماری طرف اتنی توجہ، ہم سے اتنی محبت نہیں کر رہے جتنا ان دونوں سے کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے والد کھلی غلطی میں، یہ انہوں نے کہا. چلیے اس کے بعد آئندہ ہفتے